بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء طلبات، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کیپٹن محمد سرور شہید۔ یہ نظم دلاور فغار کی تحریر کردہ ہے۔ انہیں اردو شاعری میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ انہوں نے سماجی موضوعات پر قلم اٹھایا اور شہرت و مقبولیت حاصل کی۔ ابتدا میں کیپٹن محمد سرور شہید کے حوالے سے معلومات کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ یہ نظم پاک فوج کی بہادری، کیپٹن محمد سرور شہید کے کارناموں اور بہادری کے موضوع پر تحریر کی گئی ہے۔ کیپٹن محمد سرور شہید گجر خان کے گاؤں سنگھوڑی میں پیدا ہوئے۔ فیصل آباد میں گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ پنجاب ریجمنٹ کی بٹالین کے کماندار تھے۔ یہ کشمیر کے محاذ پر بھارت کے دانت کھٹے کرنے والے مرد مجاہد تھے۔ ان کا مشن اوڑی سیکٹر میں دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا کر ان کے مورچوں کو تباہ کرنا اور اس علاقے پر قبضہ کرنا تھا۔ انہوں نے 27 جولائی 1948 کو دشمن کے ساتھ بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے جامِ شہادت نوش فرمایا۔ یہ وہ پہلے افسر تھے جنہیں نشان حیدر کا اعزاز ملا۔ 1961 کو ایوب خان کے ہاتھوں ان کی زوجہ محترمہ کرم جان کو یہ اعزاز دیا گیا۔ نظم کی وضاحت۔ یہ نظم مسدس کی صورت میں تحریر کی گئی ہے۔ مسدس نمبر 1 میں شاعر کیپٹن سرور شہید کا تعارف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ پنجاب ریجمنٹ کی بٹالین کے کماندار تھے جو نہایت بہادر، دلیر، دشمنوں کی صفوں کو توڑنے والے تھے۔ ان کے نام سے ہی وطن کی عزت ہے، کیونکہ دفاع وطن کی خاطر انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور اپنی جان وطن پر قربان کر دی۔ یہ وہ پہلے افسر ہیں جنہیں نشان حیدر کا اعزاز ملا اور شہادت پا کر آسمان کی بلندی تک پہنچ گئے، یعنی انہیں عزت اور مرتبہ حاصل ہوا۔ مسدس نمبر 2 میں شاعر کشمیر کے محاذ کی منظر کشی کر رہے ہیں کہ کشمیر کے محاذ کے دوران اوڑی سیکٹر جو کہ دشمن کے قبضے میں تھا، جو ایک اہم مقام تھا، چاروں طرف خاردار تاریں لگی ہوئی تھی، دشمن مشین گن سے گولہ باری کر رہے تھے، مگر ہمارے ماہر سوار یعنی ہمارے بہادر سپاہی اپنی جگہ پر قائم تھے۔ کیپٹن محمد سرور شہید سورج کی طرح دشمن کے سامنے نمودار ہوئے اور ان کا مقابلہ کرنے لگے۔ مسدس نمبر 3 میں شاعر جنگ کا مزید حال بیان کر رہے ہیں کہ کیپٹن محمد سرور شہید کی بٹالین اور دشمن فوج کے درمیان اب 20 گز کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا اور کیپٹن محمد سرور شہید کو معلوم تھا کہ جنگ کے دوران جان بھی جا سکتی ہے، کیونکہ دشمن مشین گن سے مسلسل چنگاریاں اڑا رہے تھے، یعنی گولہ باری کر رہے تھے، لیکن انہوں نے جان کی پرواہ نہ کی اور آگے بڑھتے رہے۔ ان کی مثال ایک پہاڑ کی طرح تھی جو گر تو گئے، یعنی شہید تو ہو گئے، مگر دشمن کے سامنے جھکے نہیں۔ مسدس نمبر 4 میں شاعر کہتے ہیں کہ کیپٹن محمد سرور شہید اپنی مدد کے لیے 6 ساتھیوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھتے ہوئے خالدار کی حد کو پار کرتے ہوئے دشمن کے علاقے میں داخل ہو گئے اور دشمن گولہ باری کر رہے تھے۔ دشمن کا ایک گولہ تیزی سے آ کر کیپٹن محمد سرور شہید کو لگا اور ان کو زخمی کر گیا، مگر وہ پھر بھی بہادری اور جرأت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مسدس نمبر 5 میں یعنی اس آخری مسدس میں شاعر کیپٹن محمد سرور شہید کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے فرض کے راستے میں اپنا سب کچھ لٹا دیا، یعنی اپنی آخری سانس تک وہ دشمن کا دلیری سے مقابلہ کرتے رہے اور ملک و قوم کی تاریخ کو نیا عنوان دیا، اپنے ساتھیوں کو نیا حوصلہ دیا کہ وطن کی عزت اور سلامتی کی خاطر جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وطن اور اہل وطن کی کیپٹن محمد سرور شہید کو دعا ہے کہ انہیں پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر ملا۔ سب سے پہلا نشان حیدر ان کو نصیب ہوا۔ پیارے بچوں، ہماری پاک افواج وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتی، چاہے ان کا مقابلہ حملہ آوروں سے ہو یا اندرونی۔ موجودہ حالات میں بھی پاک فوج سرحدوں پر اور دہشت گردوں کے خلاف سینہ سپر ہیں اور اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھے ہوئے پیارے وطن کا دفاع کر رہی ہیں۔ نظم کا اخلاقی پہلو۔
ہمیں اپنی بہادر افواج اور شہداء کی قربانیوں کو سراہنا چاہیے، انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور یہ عہد کرنا چاہیے کہ پیارے وطن کی بقا اور سلامتی اور ترقی و خوشحالی کے لیے ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آئیے اب مشکل الفاظ کے معنی کا جائزہ لیتے ہیں۔ جان و تن، جسم و جاں، مثل آفتاب سورج کی طرح، شرر فشاں چنگاریاں اڑانے والا، راہ فرض، فرض کا راستہ، میدان کارزار، میدان جنگ، وہ جگہ جہاں جنگ لڑی جائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ نظم آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ اس کا کام بہتر طور پر کر سکیں گے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔